السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے قرآن پاک کا ترجمہ عملی زندگی میں مددگار ثابت ہو رہا ہوگا۔ ویورز، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ النساء کا تعارف پڑھا تھا۔ آج ہم باقاعدہ اپنی یہ سورہ شروع کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے جسے اللہ پاک نے توفیق دی اور ہم نے اپنی سورہ العمران مکمل کر لی اور ابھی قرآن پاک کی چوتھی سورہ ہم نے شروع کی ہے۔ تو چلیے آج کا اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی، جس نے خلقکم، پیدا فرمایا تمہیں، من نفس واحد، ایک جان سے، وخلق، اور پیدا فرمایا، منہا، اسی سے، زوجہا، جوڑا اس کا، وبثا، اور پھیلا دیے، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، کثیر تعداد میں، ونساءً، اور عورتیں، واتقوا، اور ڈرو، اللہ، اللہ سے، الذی، وہ، تساءلون، جو مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے، بہی، اس کے واسطے سے، وارحام، اور رحم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا، ہے، علیکم، تم پر، رقیباً، نگران۔ ابھی اس آیت میں کیا ذکر ہو رہا ہے کہ معاشرے کی زندگی کی مسرتوں سے تب لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے جب ہر خاندان کے افراد میں بامی محبت اور پیار ہو۔ اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، تم ڈرو رب سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا ہے ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ پاک نے دنیا بڑھائی، کثیر مرد اور کثیر عورتیں پیدا فرمائیں، اور پھر اللہ پاک نے دوبارہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ ڈرو اللہ کی ذات سے، وہ رب ہے جس کے وسیلے سے تم دنیا میں بھی مدد مانگتے ہو، یعنی جس کی قسمیں کھاتے ہو، جس کے نام کی قسمیں کھاتے ہو، جس کے نام کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، تو اس رب سے ڈرو۔ جب تم ڈرتے نہیں تو تم کیا اس کے نام کی قسمیں کھاتے ہو؟ تو وہ رب تم پر نگران ہے، یعنی تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں جان رہا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب وہ جاننے والا ہے، کچھ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وآتوا، اور دے دو، الیتامیٰ، یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا، اور نہ، تتبدلو، بدلو، الخبیثہ، ردی چیزیں، بالطیب، عمدہ چیز سے، ولا، اور نہ، تاکلو، کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کی طرف ملا کر، انہو، واقع یہ، کانا ہے، خوباً، گناہ، کبیراً، بڑا۔ اب اس میں اللہ پاک یتیم کے مال کی اہمیت بیان کر رہا ہے کہ جب جنگ احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے اور ان کے بچے جب پیچھے یتیم رہ گئے تو تب یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس سے پہلے بھی یتیموں کے ساتھ اسی طرح ظلم کیا جاتا تھا، کیسے کہ ان کے مال کو ہضم کر لیا جاتا تھا، یا پھر ایسا کرتے تھے کہ ان کے مال میں جو اچھی چیز ہوتی تھی وہ خود رکھ لی جاتی تھی اور جو ردی چیزیں رہ جاتی تھیں وہ انہیں دے دی جاتی تھیں، یا پھر اپنے مال کے ساتھ اس کو گڈ مڈ کر دیا جاتا تھا اور معاملہ ختم کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ پاک یہ تمام معاملات بیان فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے، بلکہ حکم دے رہا ہے کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو، ان کے مال کو نہ بدلو ردی چیز کے ساتھ اور نہ ہی اپنے مال کے ساتھ ان کو بدلو، بلکہ ان کے مالوں کو الگ رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، یعنی یتیم کا مال کھاؤ گے، اس کو ہضم کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر اللہ پاک کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یتیم کا مال کھانے کا مطلب یہ ہے
کہ تم اپنے پیٹ کو آگ سے بھر رہے ہو۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس گناہ کبیرہ سے بچائے اور ہمیں ان معاملات پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا لیسن یہاں تک ہی، نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔